السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و سامعین، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے روبرو ہونے کی توفیق مل رہی ہے، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج کے درس میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو تیسری بڑی نشانی ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج یعنی ان کا نکلنا، اس موضوع پر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور حق پر قائم رکھے، اور حق کی نشر و اشاعت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان مشکلات اور پریشانیوں پر اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ انسانوں کی نسل سے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، بال سرخی مائل ہوں گے، اور ان کے چہرے چوڑے اور موٹے ہوں گے۔ یہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ دجال کے قتل کے بعد یہ قوم ظاہر ہوگی اور نکلے گی، اور اتنی تیزی سے ہر طرف پھیل جائے گی کہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے نکلنے کا یاجوج اور ماجوج کے نام کے ساتھ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھنا مسنون ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد صالح ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے، اور ذوالقرنین نے جو بند باندھا ہے، جو دیوار کھڑی کر دی ہے، اس دیوار کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی دیگر صورتوں میں بھی ان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور متواتر حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ان کے نکلنے کا یا یاجوج و ماجوج کا انکار کرتا ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس دور کے ایک عظیم علامہ مفتی امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا، دجال کا، یاجوج ماجوج کا اور مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جہاں تک یاجوج اور ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی بات ہے، تو اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے۔ رہی بات مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، تو اس کے بارے میں چونکہ پہلے بھی لوگوں نے اشکال ظاہر کیا، لہذا اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی راجح بات اور جو اظہر ظاہر ہے اور جو حق کے قریب ہے زیادہ، وہ یہ ہے کہ ان کا انکار کرنا بھی کفر ہے، یعنی مہدی علیہ السلام کے ظہور کا، کیونکہ متواتر حدیثوں سے ان کے ظہور کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں۔ تو اگر کوئی یاجوج و ماجوج کا انکار کر دے تو وہ انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے، اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اور یہ جو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، ایک عمومی بات ہے، ایک عمومی مسئلہ ہی ہے، لیکن کسی آدمی پر بےعینہی حکم لگانے کے لیے اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو، جاہل ہو، لا علم ہو، نیا مسلمان ہو، یا اسے زبردستی یہ بات کہلوائی گئی ہو۔ جب تمام شرطیں پوری پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اس کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا، اور حکم عام لوگ نہیں بلکہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ لگائیں گے حجت قائم کرنے کے بعد۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی یاجوج و ماجوج کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार कर देता है, और इस पर इजमा है, इस पर इजमा है। उलमा ने इसके ताल्लुक से किताबें लिखी हैं और इसके बारे में इजमा नकल किया है। याजूज माजूज के निकलने के ताल्लुक से कुरान में सराहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। लिहाजा ये अकीदे का मसला है, इसका इनकार करना कुफ्र होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने सिर्फ एक आलिम का फतवा मैंने आपके सामने बयान किया। सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया है, और जो मर्द सालेह नेक इंसान और बादशाह थे जुल्करनैन, उन्होंने उनके लिए जो दीवार खड़ी कर दी है उस दीवार के अंदर महसूर हैं, और जब अल्लाह ताला का वादा आएगा तो वो दीवार टूट जाएगी, फट जाएगी, और वो लोग दीवार से बाहर निकल आएंगे। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत सारी आयतें हैं, मैं आखिरी आयत इस मसले के ताल्लुक से कि क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जा वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा, कि ये मेरे रब की सिर्फ मेहरबानी है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल और उसका इनाम है कि मैंने ये दीवार खड़ी कर दी, जिस दीवार के पीछे ये लोग महसूर हो गए हैं, बंद हो गए हैं। जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, वादा आ जाएगा, यानी क़यामत कायम होने का वक्त आएगा, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आमीन इसे ज़मीं बोस कर देगा, दीवार को अल्लाह ताला तोड़ देगा। वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा, और मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है। लिहाजा ये लोग मौजूद हैं। आज बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, कहते हैं कि आज दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और ये लोग कहाँ हैं, हमें कहीं नज़र नहीं आए। लिहाजा ये लोग इसका इनकार कर देते हैं, कहते हैं एक फसाना है, ये अवहाम हैं, ख्यालात हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाई, ये हकीकत है, ये कुरान में अल्लाह ने बयान किया है, हदीसों के अंदर बयान किया गया है। ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है, ये कोई फसाना और अवहाम और खुराफात नहीं है, बल्कि ये इसका इनकार करना कुफ्र होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने इस बात को बयान किया। ये इंसान की नस्ल में से होंगे, जैसा कि हदीसों से बाकायदा इसका सबूत मिलता है। और ये जिस दीवार के पीछे हैं महसूर, उस दीवार से निकलने के लिए सुबह शाम ये उस दीवार को खोदते हैं, चाटते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन आकर के देखते हैं तो दीवार अपनी असली हालत पर फिर चली जाती है। जिस रोज़ वो शाम को इंशाअल्लाह कहकर जाएंगे, उससे अगले रोज़ ही दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि उनके मरने के बाद जानवर उनकी लाशें खा करके मोटे हो जाएंगे। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ दीवार खोदते हैं, जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआ नज़र आ जाए तो उनका अमीर या बादशाह कहता है वापस चलो, कल देखेंगे। अल्लाह ताला उस दीवार को दोबारा पहले से ज़्यादा सख्त हालत पे लौटा देता है। जब उनके निकलने के वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला उन्हें लोगों पर जाहिर करना चाहेगा तो दीवार खोदेंगे। जब सूरज की शुआ नज़र आने लगेगी तो उनका अमीर कहेगा चलो चलते हैं, इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे। और जब वो इंशाअल्लाह कह देंगे तो अगले रोज़ दीवार उसी हालत पर रहेगी जिस पर वो छोड़कर गए थे। फिर खोदना शुरू कर देंगे और बाहर लोगों के पास आ जाएंगे और पानी ख़त्म कर डालेंगे, यानी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, पानी ख़त्म हो जाएगा। समझ लीजिए, लोग अपने अपने किलों में पनाह गुज़ी हो जाएंगे। वो अपने नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे जो खून आलूद होकर ज़मीन पर गिरेंगे, जिस पर वो कहेंगे हमने ज़मीन वालों को तो शिकस्त दे दी, अब आसमान वालों को भी हमने मगलूब कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा कर देगा जिससे वो मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़मीन के जानवर उनका गोश्त खा करके मोटे ताज़े हो जाएंगे। इब्न माजा की हदीस है, इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया है और सिलसिला सहिया के अंदर इसे बयान किया है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, इंसानों में से होंगे, ये पानी भी पिएंगे, खाएंगे भी, और इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बद्दुआ करेंगे तो उनकी बद्दुआ की वजह से ये सारे के सारे लोग मर जाएंगे। और फिर उसके बाद दुनिया इनके जुल्म और फसाद से महफूज हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को कोहे तूर पर लेकर चले जाएंगे। उस दौरान याजूज माजूज बाकी लोगों को कत्ल कर देंगे, यानी जो लोग
کوہ طور پر چلے جائیں گے، ان کے علاوہ جو لوگ باقی بچے ہوں گے دنیا کے اندر، ان کو یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی آدھی تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ بحیرہ طبریہ یہ جو ہے یہ فلسطین کے شمال میں اردن کی سرحد پر، جارڈن کی سرحد پر واقع ایک بڑی جھیل کا نام ہے۔ اسے بحر الجلیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے اردن کی نہر نکلتی ہے۔ تو ان کی جو آدھی تعداد ہوگی وہ اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ بڑی طاقتور اور فسادی قوم ہوگی۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو وہ کہیں گے ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک لمبی روایت، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ ہم نے ایسی مخلوق نکالی ہے جس سے لڑائی کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، لہذا میرے مومن بندوں کو کوہ طور پر لے کر کے چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا جو ہر اونچائی سے کود کر بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، اور میں نے بتایا کہ فلسطین کے شمال میں اردن کی سرحد پر یہ جھیل واقع ہے۔ جب یہ لوگ وہاں سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا پہلے تو یہاں پانی تھا۔ پھر وہ چلیں گے تو گھنے درختوں والے پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی بیت المقدس کے پاس، اور کہیں گے ہم نے زمین میں بسنے والی مخلوق کو ختم کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون میں ڈوبا ہوا واپس کرے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام مومن بندوں کے ساتھ کوہ طور پر محشور ہوں گے، یہاں تک، اور وہاں جو لوگ ہوں گے بے حال ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا، یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں۔ یہ انسان ہوں گے، ان کا جسم ہوگا، یہ پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، ان کو بیماری لاحق ہوگی۔ ایسا نہیں کوئی فسانہ ہے یا کوئی خیالی پلاؤ ہے یا کوئی اوہام اور خرافات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہوں گے۔ تو وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے ایک آدمی کی طرح مرے پڑے ہوں گے، یعنی سارے لوگ مر جائیں گے ایک وقت میں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھی زمین نہیں بچی ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاش نہ ہو اور اس کی بدبو نہ ہو۔ اب پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی گردنیں 2 کوہان والے بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، یعنی اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے کہ ان کی جو گردنیں ہوں گی 2 کوہان والے بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ یعنی اونٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اونٹ کے اندر 1 کوہان، اور کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں ان کی نسل کہ اس کے اندر 2 کوہان ہوتی ہے۔ کوہان جو اس کے گردن کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، وہاں گوشت جمع ہوتا ہے، اسے کوہان کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندی اور دیہاتی زبان میں ڈلہ کہتے ہیں اسے، جیسے بیل کا ہوتا ہے نا ڈلہ، یا جسے ہماری زبان میں دیہاتی زبان میں لوگ کہتے ہیں تو اسے کوہان۔ تو بڑے بڑے اونٹوں کے 2 کوہانوں کے برابر ان کی گردنیں ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر کے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس کا پانی ہر گھر اور ہر خیمے میں داخل ہو جائے گا، اور زمین دھو اٹھے گی، اور زمین آئینے کے مان صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا تو پودے اگائے گی اور اپنی برکت لوٹا دے گی۔ اس وقت ایک انار پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے پوری ایک جماعت سایہ حاصل کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ دودھ میں خوب برکت ڈال دے گا، یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ بڑی بڑی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک موٹی گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک موٹی بکری کا دودھ پورے خاندان اور پورے رشتہ داروں کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ آسودہ حال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ اب صرف بدترین لوگ باقی رہیں گے، وہ کھلے عام جانوروں کی طرح عورتوں کے پاس جائیں گے، انہی برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب ذکر دجال، اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو قیامت سے متعلق حدیث ہے۔ اس میں یاجوج اور ماجوج کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور ان کے فساد سے زمین کرا رہی ہوگی، اور پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی ہلاکت ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں جا کر کے پھینک آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیامت کے جب قریب قیامت ہوگی اس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ واقع ہو چکا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ اور یورپ اور یہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، یورپ وغیرہ، وہ ان سے مراد ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ قومیں تھیں، یہود و نصارہ تھے، آپ نے ان کو بنو الاسفر قرار دیا ہے، زرد رنگ والے، سفید گورے لوگ، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، تو آپ نے ان کو تو یاجوج ماجوج نہیں قرار دیا، لہذا ان لوگوں کے یاجوج ماجوج قرار دینا یہ حدیثوں کا انکار ہے، غلط تعویل ہے۔ یہ انسان ہوں گے اور انسانوں کی نسل میں سے ہوں گے، یہ حقیقت ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا ہے، لہذا اس کا انکار کرنا میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ انکار کرنا یہ کفر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہمیں دیوار ہی نہیں ملی جس دیوار کے اندر یہ لوگ محصور ہیں، نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے جہاز غائب ہو جاتے ہیں، سمندروں کے اندر گم ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں، پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے، اس سمندر کے اندر اس جہاز کا کوئی پتہ نہیں لگا پاتے۔ تو پتہ نہ لگا پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، کتنے ایسے علاقے ہیں، کتنے ایسے بر اعظم سمجھ لیجئے یا بر اعظموں کے ایسے علاقے جہاں انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے، انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے سمندر تھے جنہیں پاٹ کر کے لوگوں نے وہاں پر آبادیاں قائم کر دیں، کتنے ایسے سمندر کے کنارے لوگ رہنے والے تھے جو ان کی آبادیاں ختم ہو گئیں اور اس طریقے سمندر بدل گیا۔ وہ ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، سمندروں کو پاٹ کر کے لوگ آبادیاں بنا لیتے ہیں، لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہاں آبادیاں تھیں سب ہلا کو برباد ہو گئے، سمندر کے کنارے سب برباد ہو گئے اور وہ پورا سمندر بن گیا، جھیل بن گیا۔ ایسے بہت ساری چیزیں اور ایسے بہت سارے علاقے پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، لہذا اس کا نہ ملنا یا اس کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان کتنی بھی ترقی کر جائے اس کا علم محدود ہے، اس کے علم کے اندر کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم وسیع ہے، غیر محدود ہے، لہذا یہ کہہ کر کے انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مغیبات میں سے ہے، غیب کی چیزوں میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ غیب کی چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہمیں اس کی تصدیق کرنا ہے، کیونکہ صادق مصدوق نے خبر دی ہے، اللہ نے خبر دی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، لہٰذا اس کے اندر شک اور شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے وہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، انہوں نے بیان کیا ہے اور حدیثوں کے اندر اسے بیان کیا ہے آپ نے، اور وہ حدیثیں متواتر حدیثیں ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں شک کرنا بھی یہ کفر ہے، ان کا انکار کرنا تو کفر ہے ہی ہے۔ لہٰذا یہ ثابت شدہ چیز ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ علماء نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، میں کس کس عالم کا نام لوں، کس کس عالم کا نام لیا جائے۔ یہ قیامت کے ایمان میں باقاعدہ اس پر ایمان لانا بھی داخل اور شامل ہے کہ ایسی قوم نکلے گی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوتا رہے گا، جیسا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور اس کا عمرہ باقی رہے گا۔ لہذا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے، حق پر قائم رکھے، سلف صالحین کی منہج اور عقیدے پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔